کر دے تو کرم میرا بے جہاں، اب رات گزرنے والی ہے رحمت کا۔ لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيها اليهود، صوموا قبله يوما وبعده یوما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین عظام، یہ ماہ محرم الحرام چل رہا ہے. محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا، ہجری کیلنڈر کا یہ سب سے پہلا مہینہ ہے. جب بھی ماہ محرم الحرام دستک دیتا ہے، ایک نیا سال کا آغاز ہو جایا کرتا ہے. ماہ محرم الحرام بے شمار فضیلتوں، عظمتوں کا حامل بھی ہے. تو اس میں کئی واقعات ایسے بھی پیش آئے جو تاریخ میں دردناک، غمناک واقعات ہیں. جیسا کہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. مجھے آج جو بیان کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس ماہ محرم میں کرنا کیا ہے، کرنے کے کام کیا ہے. بس اتنا جان لینا ضروری ہے کہ کرنے کے کام کیا ہے، جو کرنے کے نہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. ماہ محرم میں کرنے کے کام صرف اور صرف 2 ہیں. نمبر 1 روزہ رکھنا، اور نمبر 2 اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر 10 محرم الحرام کو، خاص دن 10 محرم الحرام کو جس کو یوم عاشورہ بولتے ہیں، کھانے پینے میں، کچھ سامان لا کر دینے میں، کل ملا کر بات یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو اپنے بیوی بچوں پر وسعت کے ساتھ، فراخی کے ساتھ خرچ کرنا، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. پہلی چیز کہ ماہ محرم میں روزہ رکھنا. ایک حدیث تو ایسی ہے جس میں کسی خاص دن کا تذکرہ اور ذکر نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے: افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزہ اور سب سے بہترین روزے اگر کوئی ہیں تو وہ محرم الحرام کے ہیں. ایک دوسری حدیث جس کو غنیۃ الطالبین میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: من صام یوما من المحرم الحرام، جس نے ماہ محرم کا ایک روزہ رکھا، فلہ بکل یوم 30 شہرا، تو ایک روزے کے بدلے میں 1 مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا. اگر کسی نے صرف پورے مہینے ایک ہی رکھا تو 1 ماہ کا ثواب. اگر 30 کے 30 دن پورے مہینے روزے رکھے تو 30 مہینوں یعنی 2.5 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے. یہ ماہ محرم الحرام میں روزہ رکھنے
رکھنے کی فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث ایسی ہے جس میں خاص ایک دن کا 10 محرم الحرام کا روزے رکھنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صوموا یوم عاشورہ، کہ تم 10 محرم الحرام کو روزہ رکھو۔ اور آپ علیہ السلام نے خود بھی ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا ہے، اور ہم لوگوں کو بھی حکم دیا ہے صوموا یوم عاشورہ، کہ تم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو۔ آگے فرمایا او خالفوا فیہا الیہود، اور اس میں بھی یہود کی مخالفت کرو۔ کس طرح؟ صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، یا تو 10 محرم الحرام کے ساتھ 10 تاریخ کے ساتھ ایک دن پہلے کا ملا لو، یعنی 9 تاریخ اور 10 تاریخ کا روزہ رکھو، یا 10 محرم الحرام کے بعد جو 11 تاریخ آ رہی ہے اس کو ملا لو، یعنی 10 تاریخ اور 11 تاریخ کا روزہ رکھو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جب مکہ المکرمہ میں آپ علیہ السلام 10 محرم کا روزہ رکھتے، قریش بھی روزہ رکھتے تھے 10 محرم الحرام کا صرف۔ ہجرت کرنے کے بعد آپ علیہ السلام مدینے میں تشریف لائے۔ مدینے میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ یہود بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے کہا آئندہ سال ہم یہود کے ساتھ، تاکہ مشابہت نہ ہو، عبادت میں بھی مشابہت نہ ہو، تو پھر آئندہ سال ہم اس کے ساتھ ایک روزہ ملائیں گے، یعنی تو 9 تاریخ اور 10 تاریخ کا روزہ رکھیں گے، یا پھر ہم 10 تاریخ اور 11 تاریخ کا روزہ رکھیں گے۔ اس لیے فرمایا صوموا قبلہ یوما، یا تو ایک دن پہلے کا رکھ لو، او بعدہ یوما، یا ایک دن بعد کا رکھ لو، تو 9 10 یا 10 اور 11۔ اور اگر کوئی تینوں ملا کر رکھنا چاہے تو بھی بہتر ہے، اس لیے کہ پورے ماہ میں روزہ رکھنے کا ثواب، ایک روزہ رکھنے کا ثواب یہ ایک ماہ کے مہینے کے برابر ہے۔ یہ تو ہوئی مختصر بات کہ پہلا کام کرنے کا ہے روزہ رکھنا، اور روزہ پورے مہینے رکھے تو بھی بہتر ہے، اگر 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 کا یا 11 کا ملا کر رکھے تو اس کی فضیلت بھی بیان حدیث میں کی گئی ہے۔ دوسری بات ہے اس ماہ میں کرنے کی کہ 10 محرم الحرام کو، 10 تاریخ آنے والی ہے، 10 محرم الحرام کو اپنے بیوی بچوں پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حافظ ابن عبد البر علیہ رحمہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل فرمائی ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے من وسع علی نفسہ و اہلہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ جس شخص نے اپنی ذات پر و اہلہ، اور اپنے اہل و عیال پر، اہل و عیال سے مراد اپنے بیوی بچے، اپنے اہل و عیال پر یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو کھانے پینے میں وسعت کی، فراخی کی، وسعت کے ساتھ خرچ کیا، عام دنوں سے ہٹ کر خرچ کیا، عام روٹین سے ہٹ کر خرچ کیا، فرمایا وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، اللہ رب العزت پورے سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے، فراخی عطا فرمائیں گے۔ علماء اس حدیث کی روشنی میں یہ فرماتے ہیں کہ عام دن اگر گھر میں دال بنتی تھی تو 10 محرم الحرام کو اپنی حیثیت کے مطابق کوئی سبزی بنا لے، اگر 10 محرم الحرام کے علاوہ عام دنوں میں گھر میں سبزیاں بنتی تھی 10 محرم الحرام کو گوشت بنا لے، عام دنوں گھر میں پھل نہیں ہوتا 10 محرم الحرام کو اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو لا کر پھل دے دے، کوئی چیز لا کر ان کو ہدیہ کر دے، تو اللہ رب العزت پورے سال اس کے رزق میں، اس کے مال میں برکت اور وسعت اور فراخی عطا فرمائیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جربناہ ذالک فوجدناہ کذالک، ہم نے اس کا تجربہ کیا، ہم نے اس کو کر کے دیکھا، فوجدناہ کذالک، ہم نے اس کو اسی طرح پایا، یعنی اس طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر خرچہ کرنے میں وسعت اور فراخی سے کام لے گا تو اللہ رب العزت پورے سال اس کے مال میں، اس کی رزق میں وسعت اور فراخی اور برکت عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح سعید ابن المسیب یہ فرماتے ہیں کہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے من وسع علی اہلہ یوم عاشورہ، جو شخص 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر خرچہ کرنے
کرنے میں وسعت کرے گا، فراخی سے خرچ کرے گا، عام دنوں سے ہٹ کر خرچ کرے گا، وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، تو اللہ رب العزت پورے سال اس کے رزق میں وسعت اور فراخی اور فضیلت اور برکت عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ جربناہ ذالک فوجدناہ حقا، میں نے بھی اس کا تجربہ کیا، ہم نے بھی، اور ہم نے بھی اسی طرح پایا۔ سفیان ابن عیینہ بہت بڑے آدمی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم بن محمد سے نقل فرماتے ہیں، فرمایا من وسع علی اہلہ فی یوم عاشوراء، جس شخص نے 10 محرم الحرام کو اپنے بیوی بچوں پر خرچہ کرنے میں وسعت اور فراخی سے کام لیا، وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، تو اللہ رب العزت پورے سال اس کے مال میں، اس کے رزق میں وسعت اور فراخی عطا فرمائیں گے۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اس کا تجربہ کیا اور ہم نے بھی اس کو اسی طرح پایا۔ علماء یہ فرماتے ہیں اپنی حیثیت، قرضہ نہیں لینا ہے، نہ ہی بخل کرنا ہے، عام دنوں سے ہٹ کر خرچے میں اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر 10 محرم الحرام کو خرچ کرنا۔ مثال کے طور پر کس طرح خرچ کرے؟ صبح اگر وہ روزہ رکھتے ہیں سحری کرا دے، اور اگر روزہ نہیں رکھتے تو دن میں کچھ کھلا دے، شام کو کھلا دے، اور شام کو افطاری کرا دے۔ روزے دار ہیں جو چھوٹے بچے ہیں ان کو دن میں کچھ لا کر دے دے، اور کچھ ہدیہ دے دے، کچھ تحفہ اور گفٹ دے دے۔ یہ ہے 10 محرم الحرام میں اپنے بیوی بچوں پر وسعت کرنے کی فضیلت، اور یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، اس کی رحمتیں ہیں، اس کی برکتیں ہیں کہ آدمی کھا رہا ہے خود اور اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہا ہے، لیکن فضیلت اللہ رب العزت کتنی بڑی عطا فرما رہے کہ پورے سال اس کے رزق میں وسعت اور فراخی عطا فرمائیں گے۔ بس یہی 2 کام اس ماہ محرم میں کرنے کے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی ماتم کرنا، جگہ جگہ شربت بانٹنا، اور اس مہینے میں شادی کرنے کو منحوس سمجھنا، اور نہ جانے کھچڑا بنانا، حلیم بنانا۔ حلیم سے ایک بات یاد آ گئی، حضرات یہ کہتے ہیں کہ حلیم نہیں کہنا چاہیے، حلیم اللہ رب العزت کا نام ہے، دلیم کہنا چاہیے۔ بالکل بھری ہوئی بات ہے، جھوٹ بات ہے۔ عربی زبان میں بے شمار ایسے لفظ ہیں کہ جن کے کئی معنی ہیں، اور وہ جب اللہ رب العزت سے جڑیں گے تو ان کے معنی وہی مراد لیں گے، جب وہ وہاں سے ہٹیں گے دوسری جگہ پہنچیں گے تو اس کے معنی الگ مراد ہوں گے۔ مثال کے طور پر لفظ صلاۃ ہے، صلاۃ کے معنی نماز کے آتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف نسبت کریں گے رحمت کے معنی آئیں گے، فرشتوں کی طرف نسبت کریں گے درود کے معنی آئیں گے، تو یہ الگ الگ نسبتیں جڑیں گی، الگ الگ معنی بنتے جائیں گے۔ یہ کہنا حلیم نہیں کہنا چاہیے، دلیل، یہ بکواس کی بات ہے، من گھڑت جھوٹی بات ہے، حلیم کہو کہنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ 2 ہی کام اس مہینے میں کرنے کے، باقی کوئی رسم بنانا، کالے کپڑے پہننا، کھچڑا بنانا، شربت بانٹنا، ماتم کرنا، سوگ منانا، یہ سب ناجائز، حرام اور بدعت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان دونوں کاموں کرنے کی اور باقی رسومات اور بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آج یہی بتلانا تھا۔ اب سب سے اہم کام ہمارے سامنے جو ہے، آپ حضرات کو معلوم ہے، نہ جانے کتنی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کے روشنی میں مسجد کے فضائل بیان فرمائے، بلکہ 2 جمعے تو ایسے بیان فرمایا تھا کہ مکمل مساجد کے اوپر روشنی ڈالی تھی۔ یہ مسجدیں اگر قائم رہیں گی تو میرا اور آپ کا وجود رہے گا، اور یہ مسجدیں اگر ان میں کچھ بھی کمی واقع ہوئی اور ان کی ضرورتیں اگر پوری نہیں کریں گے تو یہ بھی ضابطہ ہے، اللہ رب العزت کو کسی کے روپے پیسے خرچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کی عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی پوری دنیا اطاعت اور عبادت اور بندگی کرنے لگے تب بھی اس کے خزانے میں، اس کی رحمتوں میں، اس کی شان رحیمی میں، شان کریمی میں کوئی کمی آنے والی ہی نہیں ہے، اور نہ اس کی شان کریم میں کچھ تمہاری عبادت سے اضافہ ہونے والا ہے۔ وہ ذات تو ایسی ہے، اپنے وجود میں ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے، کوئی عبادت کرے تب بھی کامل و مکمل ہے، اگر کوئی عبادت کرے تب بھی کامل و مکمل ہے۔ پوری دنیا نافرمانی پر اتر جائے تو اللہ رب العزت کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اس کے شان کریمی میں کچھ کمی نہیں کر سکتی۔ یہ تو اللہ رب العزت کا انتخاب ہے، ہمیں ایمان والا بنایا، یہ مساجد عطا فرمائی، دین کی باتیں سنانے کے موقع فراہم کیے، اپنی پاک کتاب قرآن کریم عطا فرمائی، اور سب سے پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائے۔